بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ جبر کا عقیدہ باطل ہے، یعنی یہ سمجھنا کہ انسان مجبور ہے، صاحب اختیار نہیں۔ اگر جبر ہوتا انسان کو کوئی اختیار ہی نہ ہوتا تو ثواب و عذاب باطل ہو جاتا، خدا کا حکم دینا اور برے کاموں سے روکنا بیکار ہو جاتا، خدا کے سارے وعدے مہمل ہو جاتے، گناہ گاروں پر لعنت نہ کی جاتی، نیک کام کرنے والوں کی خدا تعریفیں نہ کرتا بلکہ نیک لوگوں کی مذمت کی جاتی اور بروں کی تعریف کی جاتی کہ انہوں نے موقعوں سے خوب ناجائز فائدے اٹھائے۔ اس لیے جبر کا عقیدہ خدا کے دشمنوں اور بت پرستوں کا عقیدہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار جلد 5۔ حسن بصری نے لکھا کہ قضاء و قدر کے بارے میں سب سے اچھا قول حضرت علی علیہ السلام کا ہے کہ فرمایا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جس خدا نے تم کو گناہ کرنے سے روکا ہے اس نے تمہیں دھوکہ دیا ہے، جبکہ خدا ایسے گھٹیا کاموں سے پاک ہے۔ نیز فرمایا کہ اگر جھوٹ بولنا یا گناہ کرنا اپنے اصل کی بنا پر انسان کے مجبور ہونے کی وجہ سے یقینی طور پر ہوتا تو اس کا قصاص لینا ظلم ہوتا۔ حضرت علی علیہ السلام، کیونکہ جو انسان مجبوراً کوئی برا کام کرے اس کی سزا دینا ظلم ہے۔ واصل ابن عطا نے لکھا، قضاء و قدر کے بارے میں بہترین بات حضرت علی علیہ السلام نے فرمائی کہ کیا خدا تم کو برے کاموں کی طرف لے جاتا ہے اور پھر تم کو سخت سزائیں بھی دیتا ہے۔ جس بات پر تم خدا سے معافی مانگو وہ تمہاری طرف سے ہے، تم نے خود اپنے اختیار سے اس کو انجام دیا ہے، اور جس بات پر تم خدا کی تعریف کرو وہ خدا کی طرف سے ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار جلد 5۔ نمبر 1، گناہ یا تو خدا کرتا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ خدا خود گناہ کروائے یا پھر سزا بھی دے، کیونکہ یہ بدترین ظلم اور عیب ہے۔ نمبر 2، یا پھر گناہ خدا اور بندے دونوں نے مل کر کیا، ایسا بھی نہیں، کیونکہ خدا طاقتور شریک ہے، اس لیے اس کے لیے مناسب نہیں کہ وہ کمزور شریک کو سزا دے اور خود بچ جائے۔ اس لیے لازماً گناہ بندے اپنے اختیار سے کرتے ہیں۔ اب اگر خدا ان کو معاف کر دے تو یہ خدا کی مہربانی ہے، اگر خدا سزا دے تو یہ سزا بندے کے اپنے جرم اور گناہ کی وجہ سے ہوگی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام از بہار جلد 78۔ نوٹ: خدا یہ تو پوچھے گا کہ تو نے شراب کیوں پی، زنا کیوں کیا، کیونکہ یہ سب بندے کے کام ہیں، لیکن خدا کسی سے یہ نہ پوچھے گا کہ تیرا قد کیوں چھوٹا تھا، تیرا رنگ کیوں کالا تھا، کیونکہ یہ سب کام خدا کے ہیں۔ بہار جلد 5۔ حدیث قدسی، اگر میں تمہارا مالک خدا چاہتا تو سب لوگ اس پر مجبوراً ایمان لے آتے، جس طرح وہ جنت جہنم دیکھ کر ایمان لے آئیں گے۔ خدا ایسا کر سکتا تھا، لیکن پھر وہ لوگ میرے قریب رہنے اور خاص عزت اور ہمیشہ رہنے کی جنت کے مستحق نہ ہوتے۔ حدیث قدسی از جناب رسول خدا از تفسیر نور الثقلین، کیونکہ ان کا ایمان لانا ان کا اپنا کارنامہ نہ ہوتا بلکہ مجبوراً ایمان لائے ہوتے، اس لیے ثواب اور عزت کے مستحق نہ ہوتے۔ نہ جبر ہے نہ تفویض، نہ ہم مجبور ہیں نہ بالکل آزاد۔ نہ انسان بالکل مجبور ہے نہ بالکل مکمل با اختیار ہے، معاملہ دونوں باتوں کے درمیان ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ تم نے کسی کو برا کام کرتے دیکھا، اس کو روکا مگر وہ نہ رکا، تم نے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا، تمہارا یہ چھوڑ دینا برے کام کا حکم دینا نہیں قرار پائے گا۔ اسی طرح خدا نے ہمارے برے کام سے ہمیں روکا، جب ہم نے نہ مانا تو یہ ہمارا اپنا عمل ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نے برے کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ معاذ اللہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 5۔ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا
کیا خدا بندے کو گناہ کرنے پر مجبور کرتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ پوچھا تو کیا خدا نے سارے معاملات، اختیارات بندوں کے حوالے کر دیے ہیں کہ وہ جو چاہے کریں؟ فرمایا نہیں۔ پھر امام نے فرمایا ان دونوں کے درمیان تمہارے مالک کا لطف و کرم ہے۔ بہار جلد 5۔ یعنی انسان صاحب اختیار بھی ہے اور مجبور بھی ہے۔ جس قدر اختیار رکھتا ہے اسی قدر اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے۔ امام سے پوچھا گیا کہ کیا جبر و قدر کے درمیان کو تیسری منزل بھی ہے؟ امام نے فرمایا ہاں، اور وہ زمین اور آسمان کے درمیان فاصلے سے بھی بہت زیادہ وسیع ہے۔ یعنی مجبوری کے باوجود انسان کافی اختیارات رکھتا ہے۔ اسی اختیار کی وجہ سے ثواب و عذاب کا مستحق ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام از التوحید۔ حضرت امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیا مخلوق مجبور ہے؟ امام نے فرمایا خدا کی ذات عادل ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو مجبور کر کے گناہ کرائے اور پھر سزائیں دے۔ پوچھا گیا تو کیا خدا نے ہمیں کھلی چھٹی دے رکھی ہے؟ امام نے فرمایا خدا کی ذات صاحب حکمت ہے، اس لیے وہ اپنے بندوں کو بالکل آوارہ نہیں چھوڑتا، ان کو ان کے سپرد نہیں کرتا، بلکہ اچھے کاموں کی ہدایتیں اور تعلیمات دیتا ہے اور برے کاموں سے روکتا ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام از بہار جلد 5۔ خدا نے حضرت امام موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اگر تو نے میری اطاعت کی تو اطاعت کرنے پر تیری مدد کروں گا، اگر میری نافرمانی کی تو اس پر تیری مدد نہ کروں گا۔ اب جو میری اطاعت کرتا ہے وہ میرے احسان کی وجہ سے میری اطاعت کرتا ہے، کیونکہ جب وہ میری اطاعت کا پکا ارادہ کرتا ہے تو میں خود اس کی مدد کرتا ہوں، اور جو میری نافرمانی کرتا ہے تو اس پر میری حجت پوری ہوگی، یعنی میں اس سے اس کا حساب لوں گا، کیونکہ میں اس کو برے کاموں کے برے نتائج کو سمجھا چکا ہوں۔ حدیث قدسی مروی از امام محمد باقر علیہ السلام از بہار جلد 5۔ 5 قسم کے لوگوں کے لیے نہ جہنم کی آگ کبھی بجھے گی اور نہ ان کے جسموں کو موت آئے گی۔ ان میں ایک وہ شخص بھی ہے جو خود اپنے اختیار سے گناہ کرتا ہے لیکن اپنے گناہ کو خدا پر ڈال دیتا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار جلد 5۔ نوٹ یعنی یہ کہتا ہے کہ ناحق ہم مجبوروں پر تہمت ہے بدکاری کی، چاہیں ہیں سو آپ کرے ہیں ہم کو ابس بدنام کیا۔ آخری زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو خود گناہ کریں گے اور کہیں گے کہ یہ گناہ خدا نے ہماری قسمت میں لکھوائے تھے، اس لیے ہم نے مجبوراً کیے ہیں۔ جو شخص اس کے نظریے کو رد کرے گا اس کا ثواب خدا کی راہ میں تلوار چلانے والے کے برابر ہوگا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار جلد 5۔ خدا برے کاموں کا حکم نہیں دیتا۔ تمام کام 3 قسم کے ہیں۔ نمبر 1 فرائض یعنی خدا کے احکامات، یہ خدا کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے ہیں، یہ خدا اپنی قضاء و قدر اور اپنی مرضی اور اپنے علم کے تحت جاری فرماتا ہے۔ نمبر 2 فضائل، بہت اچھے نفل کام، یہ بھی خدا کی رضامندی اور اس کی مشیت و مرضی کے مطابق اور اس کے دیے ہوئے علم کے تحت بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 3 رہے گناہ، یہ خدا کی مشیت اور علم میں ضرور ہوتے ہیں مگر ان پر خدا سزا دے گا۔ حضرت علی علیہ السلام از تفسیر سورۃ الثقلین جلد 3۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا
हाज़ा अजलल्लाहु फ़रजक व सहलल्लाहु मखरजक व ज़हूर का अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।